بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صدقۃ الفطر 2024 میں اگر ایک صدقہ ادا کرنا چاہیں تو کتنی رقم بنتی ہے؟ اسی طرح صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال، صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال، کن لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، یعنی دینے والا کن مستحقین کو دے؟ اسی طرح ایک اور سوال بنتا ہے کہ صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا زیادہ افضل ہے؟ ایک اور سوال، جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے یا رمضان کے مہینے میں تراویح نہیں پڑھی، کیا ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ آج کی اس ایک مختصر سی نشست میں یہ تمام مسائل آپ کو جاننے کو انشاءاللہ ملیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے یہ ساری بات سن لی تو صدقہ فطر کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ تو پہلا سوال کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے، تو اس کے لیے ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ صدقہ فطر اس آزاد مسلمان آدمی پر ادا کرنا واجب ہے جو کہ صاحب نصاب ہو اور اس کا یہی نصاب حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ دوسرا سوال کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، تو صدقہ فطر ہم ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی صدقہ فطر ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو کہ مستحق زکوٰۃ ہوں، ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، خدا نخواستہ اگر آپ نے صدقہ فطر ایسے آدمی کو دیا جو کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو اب آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہم دیکھ کر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کا انتخاب کریں کہ جن پر صدقہ فطر لگتا ہو، یعنی جو صدقہ فطر کے مستحق ہوں، ان کو اگر دیا جائے تو پھر ہمارا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ آیا وہ لوگ جنہوں نے رمضان کریم کے روزے نہیں رکھے، نماز تراویح نہیں پڑھی، کیا ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ تو اس کے لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، خواہ وہ آدمی مسافر تھا، سفر کی حالت میں تھا اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا، یا مریض تھا مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، یا اسی طرح خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا شخص تھا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے روزہ نہیں رکھا، یعنی کوئی عذر بھی نہیں تھا ویسے اس نے روزہ نہیں رکھا، تو تب بھی اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، خواہ اس نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا۔ اگر نہیں رکھا تو خواہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھا یا بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھا، تو ہر حال میں اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ کہ کس وقت صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے، یعنی صدقہ فطر کا ادا کرنے کا وقت کون سا زیادہ بہترین ہے جس میں زیادہ ثواب ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی صبح صادق ہونے کے بعد، یعنی جس وقت عید کے دن اذان کا وقت ہو جائے تو اس وقت سے لے کر نماز عید ادا کرنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر دینا یہ زیادہ افضل ہے، یعنی یہی دورانیہ ہے کہ جس وقت عید کے دن صبح کی اذان کا وقت ہو جائے اس وقت سے لے کر جب تک عید نماز نہیں پڑھی، عید نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے،
اس کا بہترین سب سے اچھا وقت یہی ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے بھی اگر کسی نے صدقہ فطر رمضان میں ادا کر دیا تو جب بھی اس نے ادا کیا تو اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ عید والے دن نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک سوال، صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ رقم کے اعتبار سے صدقہ فطر کتنا ہے پاکستان میں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور شرعی مقدار کیا ہے؟ دیکھیں، گندم یا آٹا یہ نصف صاع ہے۔ اس نصف صاع کو اگر کلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1 کلو 920 گرام بنتے ہیں، یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم یہ نصف صاع کا وزن ہے۔ تو اس اعتبار سے گندم یا آٹا اس کا محتاط انداز جو ہے وہ 2 کلو ایک صدقہ فطر، یعنی فی کس صدقہ فطر 2 کلو بنتا ہے۔ اسی طرح کلو کے اعتبار سے اگر کھجور، کشمش اور جو کو محتاط انداز میں دیکھا جائے تو 4 کلو لگا لیں، یعنی 4 کلو کشمش اور 4 کلو کھجور اور اسی طرح 4 کلو جو، یہ ہے شرعی مقدار صدقۃ الفطر کی۔ اب صدقہ فطر پاکستان میں رقم کے اعتبار سے اگر ادا کرنا چاہیں تو کتنی رقم ہم ادا کریں؟ گندم کا آٹا چکی والا، اس کی قیمت بتائی ہے جامعۃ العلوم الاسلامی علامہ بن نوری ٹون، انہوں نے ان کے دارالافتاء میں سے فی کس یعنی ایک صدقہ فطر 300 روپے بتایا ہے۔ بہرحال یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ محتاط انداز کے مطابق صدقہ فطر فی کس 2 کلو گندم یا اس کے آٹے کی قیمت جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں سے آپ معلوم کر لیں تو اس کے مطابق آپ رقم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ 2 کلو گندم یا اسی طرح 2 کلو آٹا، اگر اس کی قیمت اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو جہاں آپ رہ رہے ہیں، جس شہر کے اندر ہیں، وہاں سے آپ بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر 2 کلو آٹے کی یا اسی طرح 2 کلو گندم کی قیمت پوچھ کر آپ اس کے مطابق فی کس کا اعتبار کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے مسائل سمجھ آگے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔